بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کی مثال، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون ان کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس آدمی کی طرح ہے جو روزہ رکھنے والا، رات کو عبادت کرنے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، رکوع سجدہ کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو روزہ رکھنے والا، رات بھر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، اور اس وقت تک روزہ اور صدقے میں مشغول رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد جہاد سے واپس آ جائے، یعنی ایسی عبادت کرنے والے آدمی کے ثواب کے برابر مجاہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے تو تم اللہ کے راستے میں نکل جایا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے اور اسلام کو دین بنانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، ایک دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو جنت میں 100 درجے بلند کر دیا جاتا ہے، اور 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ
آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک صاحب کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا جو مدینہ منورہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ارشاد فرمایا کاش یہ آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ایسا کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور انتقال کر جاتا ہے تو جائے پیدائش سے یعنی جہاں پیدا ہوا ہے وہاں سے لے کر وفات پانے کی جگہ تک کے فاصلے کی جگہ کو ناپ کر اسے جنت میں دی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیمے کے سائے کا انتظام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام دینے والا خادم دینا ہے اور جوان اونٹنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تاکہ وہ سواری وغیرہ کے کام آ سکے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے نہ جہاد کیا اور نہ کسی مجاہد کا سامان تیار کیا اور نہ ہی کسی مجاہد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حدیث کے راوی یزید ابن عبد ربی ہی کہتے ہیں اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو لحیان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس موقع پر نہ جانے والوں سے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل و عیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے آدمی کے اجر سے آدھا اجر ملتا ہے۔ حضرت زید ابن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حج پر جانے والے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال رکھے یا کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے اور حج پر جانے والے اور روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال رکھے اور ان پر خرچ کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی عورتوں کی عزت اللہ کے راستے میں نہ جانے والوں پر ایسی ہے جیسی خود ان کی ماؤں کی عزت ان کے لیے ہے، لہذا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی عورتوں کی عزت اور آبرو کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے نے کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال کا نگراں بنایا پھر اس نے اس کے اہل و عیال کی عزت اور آبرو میں خیانت کی
تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کے ساتھ تمہارے اہل و عیال کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا، لہذا اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہو تم لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حالت میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں چھوڑ دے گا؟ کیونکہ اس وقت آدمی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ نکیل پڑے ہونے کی وجہ سے اونٹنی قابو میں رہتی ہے، اس پر سواری کرنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تیاری کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں آدمی کے پاس جاؤ، انہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی، اب وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان ان انصاری صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ مجھے وہ سامان دے دیں جو آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، میں نے جو سامان تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو، اور اس سامان میں سے کوئی چیز روک کر نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی قسم تم اس میں سے جو چیز بھی روک کر رکھو گی اس میں تمہارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑا وقف کیا تو اس کا یہ عمل جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔